اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی موضوع روحانیت، انسان کا حقیقی پروفائل، حقیقی سرمایہ پر گفتگو کریں گے۔ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ انسان روحانی وجود اور مادی وجود کا ایک شاندار امتزاج ہے، مجموعہ ہے۔ اپنی روحانی برتری کے باوجود تاریخی طور پر انسان اپنی زندگی میں زیادہ تر مادی ترجیحات کا اسیر رہا ہے، قیدی رہا ہے۔ پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے مسلمانوں کے زوال کی 6 بڑی وجوہات کی نشاندہی کی ہے۔ اگر ہم باریک بینی سے ان وجوہات کے پنپنے کے پیچھے کار فرما بنیادی جوہر کو تلاش کریں، بنیادی ریزن کو تلاش کریں، تو انسان کا اپنے عظیم روحانی پروفائل کو بھول جانا ہی اس جوہر کا سب سے زیادہ تباہ کن عنصر لگتا ہے۔ انسان نے خود کو اپنے ان روحانی عنایات سے محروم کر لیا جنہوں نے اسے آسانی تقویم کے انتہائی قابل رشک مقام تک پہنچایا تھا۔ پھر اپنے نفس کی مادی خواہشات کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اخلاقی گراوٹ اور فسق و فجور کے گہرے گڑھے میں جا گرا۔ اس حالت زار کو اسفل سافلین کہا گیا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی اس روح کی قدر و منزلت کو بھول گیا جس کی بدولت اسے اللہ کے نائب کا درجہ ملا۔ نظام الوہیت سے تعلق و ربط قائم ہوا اور کائنات کے لامحدود وسائل کو بروئے کار لا کر عظیم الشان کارنامے انجام دینے کی صلاحیتوں سے آراستہ ایک آزاد شخصیت عطا ہوئی تھی۔ اس نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ یہ مادی وجود جلد فنا ہو جائے گا اور یہ انسان کا روحانی وجود اس کی روحانی شخصیت ہی ہوگی جو قیامت کے دن جواب دہی کے لیے پیش ہوگی، جہاں اس کے دنیاوی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر آخرت میں مقام و مرتبہ کا تعین ہوگا۔ اس طرح انسان کا اصل پروفائل اس کی روحانیت ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام الوہیت سے قربت حاصل کرنے اور ایک پرامن، ترقی پذیر اور انسانیت پسند دنیاوی زندگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے روحانی پروفائل کی نشو و نما کرے۔ آئیے اس موضوع پر کچھ اور تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے، اور پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ کریشن، پروکریشن۔ اسے زمینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، زمینی عناصر سے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس زمین پر اللہ کے نائب کا کردار بآحسن ادا کر سکے، بخوبی ادا کر سکے۔ اگرچہ دنیاوی زندگی کی ضروریات کے پیش نظر انسان کو بہترین جسمانی صلاحیتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، مگر اس کے مادی وجود کے اندر سب روحانی ہی روحانی ہے، سب روحانی ہے۔ اس کی فطرت،
اس کی زندگی کا سرچشمہ، سورس آف لائف، اس کی روح، اور سب سے بڑھ کر کیمسٹری جو کھربوں ٹکڑوں کو ایک زندہ وجود میں ڈھالتی ہے۔ کھربوں کیا ہوتے ہیں؟ ٹریلینز۔ 1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتا ہے۔ سب کا سب روحانی ہے، سب روحانی ہے، روح، کیمسٹری، سورس، ایوری تھنگ۔ انسان کا ماضی روحانی ہے اور مستقبل بھی۔ انسان عموماً دنیاوی سحر انگیزیوں میں اپنی روحانیت کو کھو بیٹھتا ہے، حالانکہ اس کو دل الوہیت کے عکاس، فطرت کے مدہر ساز، حق کی سرگوشی کے طور پر عطا کیا گیا تھا، تاکہ وہ نفس کی نگہداشت کے لیے قلعہ کا کام کرے، فورٹریس۔ اللہ رحیم و کریم نے ایمان اور حکمت کو دل پر نازل کیا ہے، تاکہ انسان اپنی روحانی شخصیت کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنے کھوئے ہوئے الوہی رابطہ کو دوبارہ حاصل کر سکے۔ انسان کو روحانی بساط عطا کیے جانے کی انتہائی ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ اس حقیقت کی جامع وضاحت کے لیے کئی جلدیں درکار ہوں گی، تاہم وقت کی کمی کے پیش نظر ہم اس کا ایک بہت مختصر سا خاکہ ہی پیش کر پائیں گے۔ مضمون سے متعلق قرآنی حوالہ جات سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ تو عزیز دوستو، ہم نے لیکچر 1 میں، پہلے لیکچر میں گفتگو کی تھی کہ انسان کی تخلیق 3 مراحل میں مکمل ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ سجدہ کی آیت 7 تو 9 میں آیا ہے، 7 سے 9 میں آیا ہے۔ ما قبل جسمانی پیدائش، ما قبل جسمانی پیدائش کیا ہے؟ پری کارپورل سٹیج، جب ابھی انسان کا جسم بھی نہیں بنا تھا۔ ما قبل جسمانی پیدائش کے مرحلے میں اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کا تصور کیا تھا۔ پھر جسمانی پیدائش کے مرحلے میں جب اس کا وجود مٹی سے بنا لیا گیا، اس مرحلے میں انسان کو مٹی کے ساتھ ایک مادی شکل دے دی گئی، آخرکار اس کو ایک شخصیت دی گئی، اس میں روح پھونکی گئی، جس سے اس کی روحانی پیدائش ہوئی، جو جسمانی پیدائش سے ایک الگ فینومینا ہے۔ آیت 9 ان مراحل کو کیسے بیان کرتی ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ پھر اس نے اللہ نے اسے مناسب تناسب سے تیار کیا، ایک انسانی جسم بنا دیا، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہیں، پہلے وہ تھا اب ہے، اور اس نے تمہیں، اللہ نے تمہیں سماعت یعنی کان، بینائی یعنی آنکھیں، اور دل عطا کیے۔ ثم سواہ، پھر اس نے مناسب تناسب سے تیار کیا، انسان کی جسمانی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، یہ انسان کی روحانی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ الفاظ پر غور فرمائیے، اپنی روح میں سے، اس کا مطلب ہے انسان میں پھونکی جانے والی روح الوہی روح سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان میں پھونکی جانے والی روح
اللہ کی روح سے تعلق رکھتی ہے، الوہی روح سے۔ اس طرح یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ الوہیت سے متعلق ہے۔ آپ ذرا انسان کی بدلتی ہوئی کیفیت پر غور فرمائیں، چینجنگ نیچر آف دا مین۔ روح کے پھونکے جانے سے پہلے انسان کو تھرڈ پرسن یعنی وہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ براہ راست خطاب کے لائق نہیں تھا، جبکہ روحانی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکنڈ پرسن یعنی تم کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ الفاظ ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، ہی گیو یو، اس نے تمہیں عطا کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت روح کے داخل ہونے سے مکمل ہوئی۔ پھر اس کی شخصیت کو مادی دنیا میں فعال بنانے کے لیے، ایکٹیو بنانے کے لیے، ایفیکٹو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مشاہدے کی صلاحیتیں عطا کی، مشاہدے کی صلاحیتیں، جن کو لفظ سماعت یعنی السمع سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر دماغی فیکلٹی عطا کی، دماغی صلاحیتیں عطا کی، جسے لفظ دیکھنے یا آنکھوں یعنی والابصار سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دل کو نفس کا قلعہ اور روح یعنی اسپرٹ سے رابطے کے طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ جسمانی پیدائش اور روحانی پیدائش کے درمیان فرق اس وقت مزید واضح ہو جاتا ہے جب سورہ المومنون کی آیت 14 انسانی جسم میں روح کے پھونکے جانے یا ادخال کو، انفیوژن کو ایک اور تخلیق، another کریشن قرار دیتی ہے۔ الفاظ پر غور فرمائیے، ثم انشأناہ خلقا آخر، خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور تخلیق بنا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسپرٹ یا روح کا تعلق اللہ کی الوہیت سے ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بیان ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یہ اللہ کا امر ہے، یہ امر ربی ہے۔ اس طرح یہ نہ تو انسان کی طرح تخلیق ہے اور نہ ہی زمینی زمان و مکان کی اسیر ہے، قیدی ہے، اور اپنے کردار میں لامحدود ہے، انفینٹ ہے، ایٹرنل ہے۔ قرآن نے اس کی نوعیت کو سورہ الاسراء کی آیت 85 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، سنیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دو روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس کا ترجمہ سن لیں، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، لیکن اس کا علم تمہیں تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ اللہ کریم روح یا اسپرٹ کو امر ربی کہتے ہیں، چونکہ یہ نظام الہیہ میں مقیم رہی ہے، نظام الہیہ، ڈیوائن آرڈر، اس لیے اسے اللہ کا قرب نصیب رہا ہے، اللہ کا قرب نصیب رہا ہے، اور یہ اللہ کی فطرت اور کردار کو اچھی طرح جانتی ہے۔
یہ کائنات کے الوہی نظم و ضبط سے بھی آشنا ہے۔ اس طرح مادی جسم میں بیدار روح انسان کو اس دنیاوی زندگی میں اپنے خالق و مالک کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ انسان کو جس روحانی تعلق سے نوازا گیا ہے اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اور بد نصیبی پہ غور کیجئے، تصور کیجئے اس کی اس دنیا کی قلیل المدتی فریب کاریوں کے سحر میں حقارت امیز گراوٹ پر جب انسان فریب کاریوں میں الجھ جاتا ہے جس کے خوفناک نتائج اس کو قیامت کے روز بھگتنا ہوں گے۔ تو عزیز دوستو، روحانیت انسان کی شخصیت کا ایک ناگزیر عنصر ہے، ناگزیر، انڈسپینسیبل، ایسینشل، کیونکہ اسے اللہ کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت جسے کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقت سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں بیان ہوئی ہے۔ سنیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر عمل کریں، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، آپ کو، مجھے، ماضی کے لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو۔ انسان کو روحانی نعمتوں سے آراستہ کیا گیا، کیوں؟ تاکہ اس کی شخصیت کو اللہ کی عظیم فطرت، اس کی عظیم صفات اور قوانین فطرت کی پابندی کے لیے موزوں ترین سانچے میں ڈھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کا تصور انسان سے اپنی عظیم محبت اور اپنی الوہی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صفات الہیہ کو اللہ کی الوہیت کا پوشیدہ خزانہ کہا گیا ہے، ہڈن ٹریجرز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ہستی کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ حدیث قدسی میں بہت واضح انداز میں بیان ہے۔ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لك اعرف۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے ایک مخلوق یعنی انسان پیدا کی، پھر اپنے آپ کو ان سے واقف کروایا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عظیم ارادے کی تکمیل کے لیے اس کی فطرت کو ہماری شخصیت اور طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی فطرت کا نمونہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے میں مضمر ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ کی عظیم صفات سے سرشار دل ایک ایسی روحانی شخصیت تیار کرتا ہے جو احسان، عدل، اعلیٰ حکمت اور روحانی بصیرت جیسی الوہی صفات کی مظہر ہوتی ہے۔ سورہ روم کی آیت 30 جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، الوہی نظام کے ساتھ انسان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کی فطرت خدائی فطرت کا عکسی نمونہ ہے، ریپلیکا آف ڈیوائن نیچر۔
کائنات اور انسان کے تمام عناصر، کائنات کے بھی انسان کے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اور سورہ الرحمن کے آیات 5 تا 9 کے پیش نظر قدرت کے مربوط و منضبط قوانین، کنیکٹڈ اینڈ ڈسپلنڈ قوانین کے تحت نظام الہیہ کے فریم ورک کے اندر کام کرتے ہیں، کچھ باہر نہیں ہے، سب اس فریم ورک کے اندر ہے۔ سورہ الرحمن کی مذکورہ آیات سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ فطرت کے ساتھ انسان کا یہ باہمی ربط اس پر زور دیتا ہے، انسان پر زور دیتا ہے، اس کو پش کرتا ہے، پل کرتا ہے، کمپیل کرتا ہے کہ وہ نظام الہیہ کے اندر، نظام الہیہ ڈیوائن آرڈر، اللہ کا نظام، اپنی مطابقت کو مضبوط بنانے کے لیے، کہ وہ نظام الہیہ کے اندر اپنی مطابقت کو، ہارمنی کو، ایڈجسٹیبلٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، نظام الہیہ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی روحانی وابستگیوں کو پالے پوشے، اپنی روحانی وابستگیوں کی نشو و نما کرے۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے انسان کو ہدایت کی ہے۔ کیا ہدایت کی ہے؟ کہ وہ کائنات اور اپنے اندر کے عجائبات کو دیکھے، تاکہ وہ حکمت الہیہ کے خزانوں تک رسائی اور فطرت سے ہم آہنگی حاصل کر کے حق الہیہ، اللہ کی سچائی، ٹروتھ تک پہنچ سکے، جیسا کہ سورہ فصلات کی آیت 53 اور سورہ زاریات کی آیت 21 میں بیان ہوا ہے۔ ان آیات کو اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس فلسفے کی مزید وضاحت ایک حدیث میں ہوئی ہے، برائے کرم سنیے۔ فقد عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا۔ تو عزیز دوستو، ہماری روحانی شخصیت کا دائرہ یا الہی رابطہ احسان اور اخلاص کے اصولوں پر مبنی ہمارے ایمان کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کی وضاحت ایک حدیث قدسی میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے اللہ کو ہر رشتے، ہر مفاد پر ترجیح دے کر خود کو اللہ کریم کے لیے وقف کر دینا اور احسان کے ساتھ اس کی عبادت کرنا۔ انسان احسان اور اخلاص کی بلندی پر اس وقت پہنچتا ہے جب اس کی روح خود کو اللہ کی الوہیت کے سمندر میں غوطہ زن محسوس کرتی ہے۔ انسان بلندی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں جذب ہو کر اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ بصیرت ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوں جس سے وہ مارتا ہے، اور اس کا پاؤں ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مرضیوں اور ارادوں کے ایسے ملن کو جنگ بدر میں دیکھا گیا۔
ارادوں اور مرضیوں یعنی مرجر آف ولز واز آبزروڈ ایٹ دا ایونٹ آف جنگ بدر، جیسا کہ سورہ الانفال کی آیت 17 میں بیان ہوا ہے۔ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے، اس سفر طویل کا ابتدائی مرحلہ باطن کی صفائی ہے، تزکیہ نفس ہے، پھر علم و حکمت ہے جو اللہ کے شعور اور اس کے عظیم اسرار کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اور دل اللہ کی محبت اور ربط کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے۔ اللہ سے محبت کی شدت یا عشق الہیہ ہی وہ جوہر عظیم ہے، یعنی اللہ سے محبت کی شدت یا عشق الہیہ ہی وہ جوہر عظیم ہے جس سے قربت الہیہ کی خوب سے خوب تر منزلوں کا تعین ہوتا ہے۔ موضوع کی گہری تفہیم کے لیے چند قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، برائے مہربانی نوٹ فرما لیجیے۔ عزیز دوستو، اپنے مادی خد و خال کی وجہ سے، بود باش کی وجہ سے انسان مادہ پرستی، خود پسندی اور مفاد پرستی کی دنیاوی خصلتوں کا شکار ہوتا ہے، جو منفی جذبات اور رویوں کو ابھارتی ہیں، جس سے انسان اللہ کی حاکمیت پر ایمان، محبت و سخاوت اور احسان کے جذبوں، عدل و انصاف کی قدروں، ترقی و انسانی بھلائی کے لیے مطلوبہ مثبت کردار سے دور ہو جاتا ہے، جبکہ ایک روحانی شخصیت کے لیے دنیاوی زندگی محض ایک مختصر سا آزمائشی دورانیہ ہوتا ہے، تاکہ وہ ایمان سے مزین معمولات زندگی، امن و انصاف اور انسانیت کی خوشحالی و بھلائی کی راہوں پر گامزن ہو کر آخرت میں اعلیٰ انعام کا حقدار بن جائے۔ ایسی ہستیاں جو اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، ایسی ہستیاں اس دنیا میں بھی حکمت و دانش اور بیدار دل سے مزین ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 32 میں بیان ہے۔ سنیے، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ہے جو ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی علامتوں کی حرمت کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایسی چیزیں دلوں کی پاکیزگی سے نکلتی ہے۔ سائیکو فزیولوجیکل لحاظ سے ایمان یا روحانی رابطے سے عاری زندگی، یعنی ایمان یا روحانی رابطے سے خالی زندگی انسان میں منفی جذبات پیدا کرتی ہے، جو اعلیٰ سطح کے دماغی مراکز میں خرابی کا باعث بنتے ہیں، جس سے عملی طور پر تمام نفسیاتی و جسمانی نظامات بشمول علمی، ہارمونل اور مدافعتی نظام کے معمولات و استعداد کار، یعنی آپریشنز اینڈ ایفیشنسی، بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی بگڑی ہوئی زندگی انسانی شخصیت کو روحانی صلاحیتوں سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ انسان بے پناہ دنیاوی مال و متاع کے باوجود خالی پن محسوس کرتا ہے۔ انسان کی روحانی تعلق سے محرومی اس کو دنیاوی زندگی سے آگے اس کی آخرت کی زندگی پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس زندگی میں جو روحانی ربط قائم ہوتا ہے وہ دراصل آخرت کے اجر کا بھی تعین کرتا ہے۔ انسان کی روح پیدائش کے وقت
اس کی رہنما اور سرپرست کے طور پر اس کے ساتھ آتی ہے، جو اسے مضبوط ایمان، عبادات اور نیک اعمال کے ذریعے روحانی رابطے کے لیے متحرک کرتی ہے۔ انسان کی روح اس کو تفویض کردہ رول کے حوالے سے اس کا کارکردگی کا کارڈ کیا ہے؟ پرفارمنس کارڈ تیار کرتی ہے۔ جب انسان اپنی روح کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے تو روح پھلتی پھولتی اور خوش ہوتی ہے۔ جب وہ مسلسل اس کی توہین کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ دکھی اور مایوس ہو جاتی ہے، جس سے انسان کے رویے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی روح کی پکار کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کی دنیاوی دولت کے انباروں کے انبار بھی اسے قلبی اطمینان اور ذہنی سکون دینے میں ناکام رہتے ہیں، اور اس کی ذات کا کھوکھلاپن اسے زندگی میں کسی حقیقی چیز کی گمشدگی کے احساس کا اسیر بنائے رکھتا ہے۔ بس روح کی پکار کو سننے میں ہی دنیا میں حقیقی کامیابی اور آخرت میں نجات ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جو روحانیت کو تقویت دینے کے لیے ایمان، تفکر اور عبادات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ تاہم وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ کے ساتھ صرف سورہ الزمر کی آیت 22 شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بیدار شخصیت کے لیے اپنی الوہی قربت اور انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا روحانی طور پر بیدار شخصیت ہی انسان کا اصل اور انمول سرمایہ ہے، پروفائل ہے۔ آیت پر غور فرمائیے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دل کو خدا نے اپنی لگن میں کھول دیا ہو تاکہ وہ اپنے رب کے نور میں چلتا پھرے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 91 میں گفتگو کی تھی، روح یعنی نفس انسان کے جسمانی وجود میں اسپرٹ کے پھونکے جانے کے ساتھ زمین پر اتری تھی۔ یہ اپنی فطرت میں ابدی ہے، یہ نہ تو زمین کے زمان و مکان کی اسیر ہے اور نہ ہی یہ انسان کی طرح تخلیق ہے۔ یہ انسان کے ساتھ اس کے مختصر عرصے کی دنیاوی زندگی میں قیام کرتی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح یا روحانی شخصیت اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے قرآنی حوالہ جات بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ اس کا مادی جسم خاک کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت ہے جو اس کی روح سے جڑی ہوئی ہے اور دنیا میں اس کی زندگی کے معمولات کے دوران نشو و نما پاتی ہے، شکل لیتی ہے، فارمیشن بنتی ہے، اور یہی ہے جو قیامت کے دن دنیا کے معاملات کے لیے جواب دہ ہوگی اور اسے آخرت میں ایک نیا جنم اور نیا جسم دیا جائے گا۔ منکرین کی طرف سے، ڈسبلیورز، منکرین کی طرف سے پیدا کردہ غلط فہمیاں کہ جب وہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے، ان کی جہالت پر مبنی ہے۔ انسان کی حقیقت یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، اس کی روح اور شخصیت ہے جو انسان کی جسمانی موت کے بعد اپنے خالق کے پاس پہنچ جاتی ہے اور برقرار رہتی ہے۔
اب یہ سمجھنا آسان ہے کہ اللہ جس نے پہلی بار روح کے لیے ایک زمینی جسم بنایا تھا، اس کے لیے انہیں عناصر سے، جو زمین کے عناصر سے یا کسی دوسرے عناصر سے کوئی دوسرا جسم بنانے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی، وہ تو مالک کل ہے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسانی جسم کی کون سی چیز زمین میں کھوئی ہے اور کیا محفوظ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 4 اور سورہ روم کی آیت 19 میں بیان کیا گیا ہے۔ آیات سکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 140 ہے۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1BR31، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔